بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے گمنام ولی کامل کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو ظاہری حلیے سے نہ تو بڑے عالم نظر آتے تھے، نہ ان کے ساتھ مریدین کا ٹولہ تھا، لیکن جب ان کی کرامت ظاہر ہوئی تو وقت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے، اس سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک دفعہ کافی عرصہ تک بصرہ میں بارش نہ ہوئی۔ ہم لوگ کئی مرتبہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، لیکن بارش کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ پھر میں، حضرت عطا، حضرت ثابت، حضرت یحییٰ، حضرت محمد بن واسع اور حضرت ابو محمد بارش کی دعا کرنے نکلے۔ جب ہم بصرہ کی عیدگاہ میں پہنچے تو مدرسے کے بچے بھی ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کے لیے آ گئے۔ ہم سب نے نماز استسقاء ادا کر کے دعا مانگی، لیکن قبولیت دعا کے اثرات ظاہر نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ نصف النہار کا وقت ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، صرف میں اور حضرت ثابت عیدگاہ میں باقی رہ گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو میں نے ایک پتلی پنڈلیوں والے خوبرو سیاہ فام غلام کو دیکھا جس نے اونی جبہ پہن رکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تو اس کا لباس 2 درہم کا تھا۔ وہ پانی لے کر آیا، وضو کیا، محراب کے پاس آ کر مختصر 2 رکعتیں ادا کیں، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا، جس میں تیرا کوئی نقصان نہیں، اس معاملے میں تو کب تک اپنے بندوں کو خالی لوٹاتا رہے گا؟ کیا تیرے پاس نعمتیں ختم ہو گئیں یا تیرے خزانے خالی ہو گئے؟ میں تجھے اس محبت کی قسم دیتا ہوں جو تو مجھ سے فرماتا ہے، ابھی ہم پر بارش برسا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی بارش شروع ہو گئی جیسے مشکوں کا منہ کھل گیا ہو۔ میں اس غلام کے سامنے گیا اور اس سے کہا، اے سیاہ فام شخص، کیا تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے پوچھا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا، تم کہہ رہے تھے، اے اللہ عز و جل، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کے طفیل بارش نازل فرما۔ تمہیں کیا پتا وہ تم سے محبت فرماتا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے وہ شخص جو اپنے نفس کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے صرف مجھ سے اپنی محبت کے باعث یہ معاملہ ظاہر فرمایا ہے؟ اس کی مجھ سے محبت میری قدر و منزلت کے مطابق، جبکہ میری اس سے محبت اس کی قدر و منزلت کے مطابق ہے۔ میں نے اس سے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، کچھ دیر ٹھہریے۔ اس نے جواب دیا، میں ایک غلام ہوں اور مجھ پر میرے مجازی مالک کی اطاعت فرض ہے۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور ہم دور سے اس کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک غلام بیچنے والے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ہم اس غلام فروش کے پاس گئے اور اس سے کہا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا غلام ہے جسے ہماری خدمت کے لیے ہمیں بیچ دو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس بیچنے کے لیے 100 غلام ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے مختلف غلاموں کو ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں 70 غلام دکھا دیے، لیکن ہمارا مطلوب ان میں شامل نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ میرے پاس کسی اور وقت آنا۔ جب ہم اس کے گھر سے لوٹنے لگے تو دیکھا
کہ گھر کے پچھلے حصے میں ایک شکستہ حجرے میں وہ سیاہ فام غلام کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہی میرا محبوب ہے۔ میں دوبارہ اس غلام فروش کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے یہ غلام چاہیے۔ اس نے کہا، اے ابو یحییٰ، اس غلام کا دن میں خلوت و تنہائی کے سوا جبکہ رات میں رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، میں نے تم سے یہی غلام لینا ہے، تمہیں اس کی قیمت بھی ملے گی اور اس کی طرف سے جو کچھ لازم ہے وہ بھی۔ غلام فروش نے کہا، اس شخص کو ادھر آؤ۔ اس سے کہا، جتنی رقم کے بدلے چاہو اسے لے لو، لیکن میں اس کے تمام عیبوں سے بری الذمہ ہوں گا۔ میں نے اس غلام کو 20 دینار کے عوض خرید لیا اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میمون۔ میں نے گھر جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے میرے مجازی مالک، آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں مخلوق کی خدمت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، اے میرے آقا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ کو اس لیے خریدا ہے تاکہ میں خود آپ کی خدمت کروں۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں؟ میں نے کہا، کیا آپ آج صبح عیدگاہ میں موجود نہیں تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ کیا آپ اس بات پر مطلع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں وہی ہوں جس نے صبح عیدگاہ میں آپ سے کلام کیا تھا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں، پھر وہ میرے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ جب مسجد کے پاس پہنچے تو وہ مجھ سے اجازت لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ مختصر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، میرے آقا و مولا اور میرے معبود، میرے اور تیرے درمیان جو راز تھا اس پر تیرے علاوہ کوئی اور بھی مطلع ہو چکا ہے۔ بھلا اب میری زندگی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تجھے تیری قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میری روح قبض فرما لے۔ اتنا کہہ کر وہ سجدے میں چلا گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، جب اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو میں اس کے پاس گیا اور اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو، میں نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی سیاہ رنگت پر سفیدی غالب آ چکی تھی اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ہمارے بھائی میمون کے معاملے میں ہمارے اور تمہارے اجر و ثواب کو زیادہ فرمائے۔ یہ کفن لے لو۔ اس نے مجھے کفن کے لیے 2 ایسے کپڑے دیے کہ میں نے کبھی ایسا کپڑا نہ دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اسے غسل دیا، ان کپڑوں کا کفن دیا اور تدفین کر دی۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آج تک ہم ان کی قبر پر جا کر بارش کی دعائیں کرتے اور اللہ عز و جل سے اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمارا حشر رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں ان اولیاء کرام کے ساتھ فرمائے۔ بے شک وہ اس بات پر قادر ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اپنا، اپنے ملک
اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔